بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مار جاوید اکبر کلاسرا آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور میں ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ میری اس گفتگو کو مکمل طور پر سنیں۔ حاضرین محترم، آج ہر کوئی ہماری پیاری فوج پر جو ہے تنقید کر رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مسلح افواج دنیا کی بہترین افواج میں شامل ہے، لیکن میں تو اپنی فوج کو دنیا کی پہلی نمبر کی فوج تصور کرتا ہوں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ملک پاکستان اگر قائم ہے تو اس کی وجہ بھی ہماری پیاری فوج ہے۔ وہ ہماری سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ سپاہی جو سرحد پر ساری رات پہرا دے رہا ہے، وہ اس عابد سے افضل ہے جو ساری رات عبادت کر رہا ہے۔ ہماری فوج کے نوجوان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کا بہت بڑا مقام ہے۔ شہداء کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ شہداء کو مردہ تصور نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ شہداء جنتی ہیں۔ حاضرین محترم، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا ملک پاکستان ایک آئین رکھتا ہے۔ آئین کی تابعداری، آئین کی اطاعت، آئین کی پابندی ہم سب پر لازم ہے۔ جو قومیں اپنے آئین کی پابندی نہیں کرتی وہ صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری مسلح افواج جمہوریت چاہتی ہیں۔ ہماری مسلح افواج ملک میں نظام مصطفیٰ چاہتی ہیں، لیکن جو لوگ فوج پر تنقید کرتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جب فوج امور سلطنت میں مداخلت کرے گی، امور سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہے گی، تو پھر اس پر تنقید بھی ہوگی۔ ویسے بھی یہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگر کوئی برا کام کرے یا خلاف آئین کام کرے تو اس پر تنقید بھی ہونا چاہیے۔ حق کا تقاضا یہی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت نہیں آئی تھی تو پی ٹی آئی کے امیدواران اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمیں لانا چاہتی ہے۔ مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ پریس کانفرنس ہونا چاہیے تھی کہ فوج کو سیاست میں ملوث نہ کیا جائے، لیکن ایسا ہرگز نہ کیا گیا۔ اب بھی حکومت کا ہر وزیر اعظم بذات خود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اور فوج ایک پیج پر ہیں۔
وزیر اعظم اگر کوئی چیز مہنگی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں DGISPR کے ذریعے وزیر اعظم کو روک دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کہنے سے عوام میں فوج کا جو امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو یہ کہتا ہے کہ میں چاہے جتنی مہنگائی کروں، میں چاہے جس طریقے سے بھی کام کرتا رہوں، فوج میرے ساتھ ہے۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن اس پر تنقید اس وقت ہوتی ہے جب یہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر امور سلطنت سر انجام دینا چاہتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکمرانوں نے میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس شخص کو میرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا، انہوں نے پھر انہی لوگوں کے خلاف کارروائی کی۔ بھٹو جنرل ضیاء الحق کو چیف آف آرمی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، اسی آرمی چیف نے بھٹو کا تختہ الٹ دیا۔ میاں نواز شریف نے جنرل مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، اسی مشرف نے اس کا تختہ الٹ دیا۔ ان دونوں لوگوں کو دوسرے جرنیل جو میرٹ پر اترتے تھے ان کو بائی پاس کرتے ہوئے لایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جرنیلوں نے بھٹو کے ساتھ بھی درست کیا اور نواز شریف کے ساتھ بھی درست کیا۔ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران اپوزیشن میں ہوتے ہیں، میں نے عمران خان کے کلپس بھی سنے ہیں، وہ بھی ہماری مسلح افواج پر تنقید کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مسلح افواج ملک کی سرحدوں کی امین ہیں۔ اب جب عمران خان حکومت میں آئے ہیں تو ہر وقت فوج کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا فوج کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وہی شخص تھا جو پہلے ہم پر کئی قسم کے اعتراضات کرتا تھا؟ یہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی حکومت قائم و دائم رکھنے کے لیے ہماری تعریفیں کر رہا ہے۔ آج میاں نواز شریف فوج کے خلاف جو ہیں تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں میاں نواز شریف سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ہماری فوج کا جو امیج ہے، اس طرح کی تنقید کرنے سے چند ایک جرنیل ہوتے ہیں جو حکومت کی خواہش رکھتے ہیں، ہماری باقی مکمل فوج جو ہے وہ کبھی حکومت کرنا نہیں چاہتی۔ پوری فوج کو ملوث نہ کیا جائے۔ میں نے جب دیکھا، میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سیٹھ وقار احمد کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آئین میں آرٹیکل 6 موجود ہے۔ آرٹیکل 6 یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین توڑے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ پھانسی ہے۔ جسٹس وقار احمد نے جرت کا، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنرل مشرف کو، جس نے 2 مرتبہ آئین توڑا، اس کی سزا پھانسی دینے کا آرڈر کر دیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ عدالت کا آرڈر آنے کے بعد DGISPR کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور مجھے پریس کانفرنس سن کر
आइन के तालिब इल्म की हैसियत से बहुत अफसोस हुआ। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे थोड़े से वक्त में जस्टिस वक़ार अहमद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल जैसा भी हुआ वो आपके सामने है। DGISPR का रेस्पॉन्स भी मोहब्बत का तकाजा था। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरे साबिक आर्मी चीफ को जो है ना फांसी दी जा रही है। लेकिन हमारे जो इज़्ज़त माब जजेस होते हैं वो आइन को देखते हैं। बाज़ जजेस डर जाते हैं, बाज़ जजेस जुर्रत व बहादुरी का मुज़ाहरा करते हैं। और एक जज को होना भी यही चाहिए कि वो जुर्रतमंद भी होना चाहिए, वो बुज़दिल नहीं होना चाहिए, उसे दयानतदार भी होना चाहिए। मैंने देखा कि हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो पैदा हुए सियासत के मैदान में वो भी आर्मी ने पैदा किए हैं। नवाज शरीफ को जनरल ज़िया लाए और इसमें भी कोई शक नहीं है, जनरल ज़िया बेशक आमिर था लेकिन उसने अपने दौरे हुकूमत में इस्लाम के लिए बहुत काम किया। उसने अरबी तालीम को लाजमी करार दिया। कादियानियों के सिलसिले में जो काम वो कर गया, मैं ये समझता हूँ उसकी बख्शिश के लिए यही कुछ काफ़ी है। जनरल ज़िया के दौर में मेरिट का दौरा था और ये नारा लगता था, मर्द मोमिन मर्द हक ज़ियाउल हक ज़ियाउल हक। मकाम अफसोस है कि जब कोई आमिर हुकूमत का तख्ता उलटता है तो यही सियासतदान होते हैं जो उसे वेलकम करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसका पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा मकाम है, उसको भी जनरल अयूब लाए। नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक लाए। जब कोई आमिर हुकूमत का तख्ता उलटता है तो यही सियासतदान मिठाइयाँ भी बांटते हैं और वेलकम भी करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। इसमें अगर सियासतदानों का दौर हुकूमत देखा जाए और फ़ौजी इक़्तिदार देखा जाए तो फ़ौजी इक़्तिदार का अरसा जो है वो सियासतदानों के अरसा इक़्तिदार से ज़्यादा है। मैं यही समझता हूँ कि हमारी फ़ौज दुनिया की अजीम तरीन फ़ौज है। हमारी फ़ौज की तमाम तर तवज्जो जो है वो अपनी सरहदों की तरफ होनी चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी फ़ौज कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मुल्क में जमहूरियत तरक्की ना करे। मैं आखिर पर हर दिल अज़ीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ये कौल पेश करना चाहता हूँ, जब उन्होंने देखा कि उनके दौरे हुकूमत में जो सिपह सालार था वो हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहता था, तो आपने फरमाया, ऐ सिपह सालार, कभी भेड़िया बनकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा ना कर लेना। यानी कि कितने बुरे अल्फाज से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उस वक्त के सिपह सालार को जो है तंबीह की है। मैं आखिर पर ये चाहूँगा कि हम सबको अपने फ़ौज की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल करना चाहिए। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी ये अपील करूँगा कि वो हुकूमत से ये कह दें कि हमारा किसी किस्म की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताकि अवाम में जो हुकूमत फ़ौज को मुलव्वस कर रही है वो सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। मैं आखिर पर ये अपील करूँगा कि हम में से हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने आइन की पाबंदी करें, और ज़िंदा कौमें हमेशा अपने आइन की पाबंदी करती हैं।
میں آخر پر اپنے تمام ناظرین سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔